اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے بعض علماء کہتے ہیں کہ یزید لعنتی نہیں ہے بلکہ اس سے متعلق خاموشی اختیار کر لینی چاہیے. ہاں کہتے ہیں بعض، بل اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا حمزہ بریلوی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کوئی لعنت کرے ہم روکیں گے نہیں، خود کریں گے نہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کہا کہ اس کے بارے میں سکوت اختیار کریں اور ان کو چھوڑ دیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس کی طرف فسق کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اس کا قاتلین حسین ہونا ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں یا اس کے اوپر اس طرح کی نسبت کرتے ہیں تو وہ لعنت آپ کی طرف لوٹ جائے گی. احیاء العلوم میں انہوں نے لکھا ہے، میرا تو ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے امام غزالی کے حوالے سے. تو باقی اس میں ہمارا موقف یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ایک کلمہ گو ہے نا اس کو بائی نیم لعنت کرنا تو منع ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا ہوا ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص پہ اس کے اعمال کی سبب لعنت ہوئی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ یزید نے جو اعمال اختیار کیے اس کی وجہ سے وہ لعنت کا حقدار ٹھہرا. اب اس کو کوئی لعنتی کہہ دے، ٹھیک ہے، وہ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے خود کہا میں آج کی ڈیٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں جس نے حسین بن علی کو قتل کروایا. تو سر ٹھیک ہے، جب ہم لعنت ان کے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں حسین کے دشمنوں پہ لعنت، ہم نام تو نہیں لے رہے نا، یہ بھی مانتے ہیں. علی کے دشمنوں پہ لعنت کہیں گے بالکل لعنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے شاید ہمارے اوپر لعنت آ رہی ہے. ہمارے ساتھ یہ سب تجربہ ہو چکا ہے. ایک بندہ میرے سامنے یزید کا بڑا دفاع کر رہا ہے، میں نے اس کو ساری چیزیں بتائی نا، جب کہتا نہیں جی کلمہ گو ہے ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا. میں کہا چک لیں. میں کہنا یا اللہ میرا اشر حسین نہ لوے اور تو کہہ تیرا اشر یزید نہ لوے کیونکہ جنتی تے ہے نا. کہنا نہیں، وانتم تعلمون، تم جانتے تو ہو، ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہتا ہوں جی ان میں سے ذرا سا کو مجھ سے مزاج ہو نا تو وہ کبھی بھی اس طرح کی ہٹ درمی نہ کرے، قتل نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ہم تو کہتے ہیں نہیں ہمارا حشر جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. ہم تو اس کے بعد بھی کسی بندے کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے. ہم کہتے ہیں ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو. اور یہ بات یاد رکھے بخاری مسلم میں ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں ہوں. آپ فرمایا تم ان میں ہو. پھر ایک اور بندہ کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا عکاشہ بازی لے گیا. یہ حدیث بخاری مسلم کی یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں نہیں جائیں گے. جنتی تو ہر کلمہ گو ہے، لیکن یہ جو آپ جھنڈے پکڑاتے پھر رہے ہیں نا ہمیں اس سے اختلاف ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میں اتنا ہمدرد ہوں کہ میری تو خواہش ہے کہ کاش ابو لہب اور ابو جہل بھی جنت میں چلے جاتے، کیونکہ میرے نبی کی یہ خواہش تھی. اگر اب انہوں نے خود لعنت کھٹی ہے تو اس کا تو ہم کوئی نہیں کر سکتے. تو یزید تو پھر بھی کلمہ گو تھا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا معاملہ بہت خطرناک ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا. تو وہ جو آیت ہے نا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. جس کے لیے چاہے گا جو گناہ معاف کرے گا، اس میں بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. یہاں تو ورنہ تو یہی ہونا چاہیے تھا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا باقی سارے گناہ معاف کر دے گا. یہ تو کہہ ہی نہیں رہا اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں شرک کے علاوہ جس کے لیے جو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کے لیے نہیں چاہوں گا نہیں معاف کروں گا. اور وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ قتل ناحق ہے جو معاف نہیں ہونا. حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو جو ٹیکس دے کے مسلمانوں کی حکومت میں رہتا تو مسلمانوں کا ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا، اس کو ناحق قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال سے آ رہی ہوگی. یہ 40 سال سے مراد یہ ہے کہ چونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے نا، تو وہ جب تک پورا دن گزرے گا نہیں جنت تک نہیں کو پہنچے گا. تو 40 سال جب رہ جائیں گے نا جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے میں، الٹیمیٹلی ادھر سے خوشبو جنت کی آنا شروع ہو جائے گی. تو وہ بھی نہیں پائے گا جو کافر کو ناحق قتل کرے. تو جب خوشبو نہیں پائے گا تو جائے گا کدھر سے وہ؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اوپن لائسنس نہیں دینے چاہیے، بڑی یعنی احتیاط کرنی چاہیے. ہم جنرل بات کرتے ہیں کہ ہر کلمہ گو اہل قبلہ اللہ نے چاہا تو جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. بس یہ